اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آیت نمبر 217 ہے، 217، لیکن قدرے یہ بڑی آیت ہے۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم سے کون مراد ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، فیہ کبیر، ٹھیک ہے، فیہ اس میں، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور انسان کا فساد، فتنہ، قتل سے سخت تر ہے، ٹھیک ہے، اکبر من القتل، جو فتنہ پروری ہے، کفر شرک ہے، اس کی جو باغ دوڑ میں کام ہو رہے ہیں وہ قتل سے بھی زیادہ بڑے سخت ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں، ترجمہ کنز الایمان ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ لفظ بلفظ ہے، اپنی طرف سے میری کوئی بات نہیں ہے۔ ولا یزالون، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ہمیشہ وہ تم سے قتال کرتے رہیں گے، کم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تم لوگوں سے، مسلمانوں سے کرتے رہیں گے، جب تک مسلمان زندہ رہیں گے وہ ہمیشہ ان کو مار پیٹ، قتل و غارت، کفر و شرک کی طرف بلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حتیٰ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ کیا بات کی؟ یردوکم عن دینکم، تم کو واپس لوٹا دیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر بن پڑے، اگر ان کی استطاعت، یعنی استطاعوا، اگر ان کو استطاعت ہو، یعنی اگر ان سے کچھ بھی بن پڑے، ترجمہ بن پڑے کیا ہے کہ اگر بن پڑے تو وہ یعنی تم کو لوٹا دیں گے واپس کفر و شرک میں، ٹھیک ہے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے، پھر کافر ہو کر مرے، تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا۔ اکارت کا مطلب کیا ہے؟ برباد ہو گیا، ٹھیک ہے، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی ان کا جو کیا کرایا تھا، جو کچھ ان کے اچھے عمل تھے، سب برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، تو اس لیے وہ آخرت میں بھی برباد ہیں۔ آخرت میں کوئی اس کی امید نہ رکھنا۔ اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے، سنت سے پھر جائے، ٹھیک ہے، کفر کو پسند کر لے، شرک کو پسند کر لے، تو یاد رکھے وہ دوزخ والے ہیں۔ اولئکا کیا ہیں؟ اصحاب النار، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا، ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینے تھے، ٹھیک ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی یہ حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال و جدال، ٹھیک ہے، جنگ و جدل سب ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی، یعنی ان 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ 29 کو چاند نکل آیا، نہیں پتہ ہوتا، ظاہر ہے بسا اوقات، اور پھر ارد گرد، یعنی جب کہ انسان بستی میں نہ ہو تو بالکل ہی نہیں معلوم ہوتا۔ تو کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا کہ بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی، یعنی جو دہائی دے رہے ہیں، نہیں آوازیں لگا رہے ہیں، بہت اس کے لیے یعنی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، دہائی دینے والوں کو، کہ اپنا
یعنی عمل ذرا ان کو دکھائی دینا چاہیے، نظر آنا چاہیے، کہ ان کو اپنا عمل نظر نہیں آتا کہ یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، اس سے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہاں نہیں آنے دیتے، عمرہ کرنے نہیں آنے دیتے، روک دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سیدھے راستے سے روکتے ہیں، کفر شرک کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، سارا مشن ان کا وہی کفر شرک ہی ہے. اور وہاں سے مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں؟ نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں. مکے سے نکال دیا تھا نا ان لوگوں نے، اور آج بھی جہاں بن پڑتا ہے کیا کرتے ہیں؟ تو یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے عمل کو کبھی غور کیا انہوں نے؟ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ کفر شرک کے بجائے خود جو ہے ان کا عمل یہ ہے کہ یہ قتل سے بھی یعنی گریز نہیں کرتے، اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے کفر شرک میں کے لیے دوڑنا، جو ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کے لیے کام کرنا. یہ گناہ کون سا ہے؟ یہ تو گناہ اس سے بھی بڑا ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے کفر شرک کے لیے کوشش کرنا، کام کرنا، دوڑ بھاگ کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے. اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنا نام اعمال جو ان کا سیاہ ہو چکا ہے وہ بھی تو دیکھنا چاہیے، اس کو پہ تو نظر ڈالنی چاہیے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب یہ اپنی شرارتوں سے، سازشوں سے، اور تمہیں مرتد بنانے سے، مرتد کیا بنانے مطلب دین سے پھرنے کی کوششوں سے باز نہیں آتے، تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے میں ماہ حرام کی وجہ سے کیوں رکے رہو؟ ہیں؟ سوچو ذرا. جو مسلمان ہو کر، چاہے پیدائشی مسلمان ہو یا اسلام لانے کے بعد، کفر سے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے تو اس کو مرتد کہتے ہیں. جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے. ٹھیک ہے، حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بدل دینہ فاقتلوہ. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ کہ جو اپنا دین بدل دے تو اس کو قتل کر دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے عربی الفاظ بھی دیکھ لیجئے، یرتدد. ٹھیک ہے، جو یعنی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے. ٹھیک ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر یعنی آیت میں کیا فرمایا ہے کہ اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی ہے، کہ جس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفر اور ارتداد کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ برباد ہو جائیں گے. اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کفر اور ارتداد سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. قرآن مجید کے الفاظ سے یہ بات واضح ہے. حبتا، یہ دیکھیے حبتت ہے نا، یہ تا تو ہے یہ مؤنث کی وجہ سے، اصل میں تو ہے حبتا. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ضمیر. اعمالہم، ٹھیک ہے، ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ حبت ہو گئے، برباد ہو گئے. اور یہ اعمال کا برباد ہونا کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب خاتمہ اللہ نہ کرے کسی کا کفر پر ہو جائے. ٹھیک ہے، کفر پر مر جائے تو کتنے ہی اچھے اس نے کام کیے ہوں، اب اس کا کوئی اچھا کام اس کو کام نہیں آئے گا. اللہ ہم سب کو ہر طرح کے کفر سے بچائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین. اگر موت سے پہلے توبہ کر لے تو ایسا نہیں ہوگا. موت سے پہلے توبہ کر لے اور پھر رجوع اللہ ہو جائے تو یعنی اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے. بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے. کیا ہے بڑا گناہ؟ کہ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی کفر شرک پھیلاتا رہا اور یہ پھیلاتے پھیلاتے مر گیا. ٹھیک ہے، یہ گناہ جو ہے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. قتال فیہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے الشہر الحرام سے یہ بدل الاشتعمال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ جو قتالن ہے یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور کبیرن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. وصد عن سبیل اللہ، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. وکفر بہ، اور واخراج اہلہ، یہ کیا ہے؟ اس کا اس پر عطف ہے. ٹھیک ہے. اور ان سب کی خبر کیا ہے؟ ان سب کی خبر یہ ہے اکبر عند اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہے. اور
والمسجد الحرام، اس کا عطف کہاں ہے؟ اس کا عطف سبیل اللہ پر ہے. اور یہ وکفرم بہی میں، وکفرم بہی میں بہی کی جو ضمیر ہے نا، سبیل اللہ میں مذکور لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ المسجد الحرامی کو پہلے لانے کے بجائے کفرم بہی کو پہلے لانے میں یہ حکمت ہے کہ سبیل اللہ اسلام سے روکنے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر مسجد حرام سے روکنے سے بڑا جرم ہے، اس لیے اسے پہلے ذکر فرمایا. سورۃ البقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 194 پر، الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی اجازت کا سبب یہ ہے کہ کفار چونکہ ان مہینوں میں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اس لیے مسلمان پر بھی ان مہینوں میں نہ لڑنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. اگر یعنی کافر آپ سے لڑنے آئے گا تو آپ نے بھی لڑنا ہے. اگر فی الواقع کفار ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری کریں تو مسلمانوں کو بھی پاسداری کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آپ کا جو حج یعنی حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں خطبے میں بھی ان مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے، ان استطاعوا، ان یعنی اگر، ٹھیک ہے، اگر ان کی استطاعت ان کا بس چلے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ اس بات کی بشارت ہے کہ کفار بے شمار لڑائیوں کے باوجود کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ تمام مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں یا ان کو مرتد بنا دیں. ٹھیک ہے، اسلام کو سر بلند رکھنے والے کچھ لوگ ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، حبطت اعمالہم، اس آیت سے یہ معلوم ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ استغفر اللہ مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر پھر سچے دل سے تائب ہو کر اسلام قبول کرے تو مرتد ہونے سے پہلے کے اعمال ضائع نہیں ہو جاتے بلکہ ان کا بھی ثواب مل جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے بخاری شریف کی حدیث شریف آپ کو سنائی تھی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ جو اپنا دین اسلام بدل لے اسے قتل کر دو، یہ حدیث شریف سنائی تھی نا. اسلام کی وجہ سے دنیا میں حاصل کیا چیز حاصل ہے؟ جان و مال اور عزت کی حرمت، یہ سب حاصل ہے نا. کس کی وجہ سے حاصل ہے؟ اسلام کی وجہ سے حاصل ہے نا، کہ آپ کی مال، آپ کی عزت، آپ کی جو ہے جان، ہر چیز کی آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے نا اسلام. کوئی کسی مسلمان کو نہیں مار سکتا. لیکن اگر مرتد ہو جائے تو اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی عزت حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے. لیکن اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو پھر اس کو وہ عزت اس کی باقی نہیں رہتی. جیسے کہ مرنے کے بعد ہے غسل دینا، کفن پہنانا، جنازے کی نماز پڑھنا، مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا سوگ کرنا، 3 دن تک مسلمان کا سوگ ہے نا، یہ سارا کچھ اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو کوئی بھی اپنا دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے تو اسلام کی یعنی دنیوی لحاظ سے اس کی جو ہے یعنی اس کا دنیا میں جو برباد ہونا ہے سب کچھ، وہ یہی برباد ہونا ہے کہ اس کی عزت، آبرو، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے اسلام اگر ترک کر دے تو. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد یا احادیث مبارکہ پڑھنے کے بعد یہ معلوم کرنے میں بالکل بھی یعنی کسی قسم کی یا کوئی بھی دشواری نہیں ہوتی کہ اللہ کے نزدیک کفر جو ہے بہت بڑا، بہت سنگین جرم ہے. ٹھیک ہے، یا انسان یہ کہ پیدائشی طور پر کافر ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کر لے تو اس کو یہ ہے کہ بطور سزا اس کے لیے سزا مقرر ہے. اس طرح سے اس کو سمجھیں مرتد کی سزا کو جیسے باغی. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ حکم دیا جاتا ہے نا، آرمی کے لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ باغیوں کو دیکھتے کے ساتھ گولی مار دو. ٹھیک ہے، بغاوت کرنے والے. اسی طریقے سے مثال ہے مرتدوں کی. ٹھیک ہے، کہ جو مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر کے اختیار کرے تو اس کی مثال اسلام کا باغی ہے، سمجھ لے. اور باغیوں کو مہلت نہیں دی جاتی.
لیکن اسلام میں پھر بھی ہے کہ اس پر اسلام دوبارہ پیش کیا جائے گا. بہرحال وہ ایک تفصیلی بات، اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ کیا، مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو جو کفر پر مرے گا وہ ایک تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ اصحاب نار والوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور رہیں گے بھی اس میں ہمیشہ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بچانا ہے، اپنے پیاروں کو بھی بچانا ہے. کیونکہ دیکھیں قانون جو ہے وہ اللہ کا چلے گا، ٹھیک ہے، بندے ہم اللہ کے ہیں، حکم اللہ کا چلے گا، کتاب اللہ ہو یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. کسی انسان کا کوئی قانون، کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا. اسلام کے معاملے میں کوئی اپنا اصول بنائے، کوئی قانون بنائے، رد کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں کافروں کی خواہشوں کو بتایا جا رہا ہے، کافروں کی خواہشیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ راستہ جو بندے کو مولا تک پہنچاتا ہے وہ تم روکے کھڑے ہو، ٹھیک ہے. مسجد حرام میں کسی حق پرست کو تم داخل ہونے نہیں دیتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسا ہوا تھا نا، صلح حدیبیہ اسی کے نتیجے میں ہوئی تھی. اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ امن و سلامتی کے اس شہر، کون سا شہر؟ شہر مکہ، اس شہر سے اس کے اصلی باشندوں کو جلا وطن کرنے سے تم باز نہیں آتے. نکال دیا تھا نا مہاجرین کو. وہ کون تھے؟ مکے کے رہنے والے ہی تو تھے، وہاں ان کے اپنے آبائی گھر تھے، وہاں ان کا اپنا سب کچھ تھا، تو ان کو نکال دیا تھا. اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دعوت اسلام قبول کر لیتا ہے اسے طرح طرح کے عذاب دے کر اس کے دل میں کیا کرتے ہو؟ شکوک پیدا کرتے ہو، شبہات ابھار کر دین سے دور کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہو. ان سنگین جرائم کا تو تمہیں خیال تک بھی نہیں آتا، سوچتے بھی نہیں ہو اس کے بارے میں. اور مسلمانوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو کفار کی دلی خواہش، دلی آرزو کیا ہے، ذرا دیکھو، غور کرو. ان کی دلی آرزو یہ ہے کہ وہ تم کو جو ہے کافر بنا دیں. مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے چکنی چپڑی باتیں کر کے، لالی پاپ کھلا کر تمہیں کسی بھی طرح سے، یا تمہیں جو ہے ڈرا دھمکا کر یا سزا دے کر کسی بھی طرح سے تم کو دوبارہ کافر بنا دیں. تو مسلمانوں کو کس کو آگاہ کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم ہوشیار رہو، تم ہوشیار ہو جاؤ، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آنا، ٹھیک ہے. ان کے جو یہ لالی پاپس ہیں اس پہ مت آنا. وہ کسی نہ کسی طرح تمہیں گھیر کر اپنے باؤنڈری وال میں لے کر اور تمہیں اپنی طرح بنانے کی کوشش کریں گے. اور نہیں ہوگا تو آپ کو ایسے عمل کی ترغیب دیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ خود ہی کافر بن جاؤ. لیکن اس میں قصور ان کا نہیں ہے، ان سے زیادہ آپ کا قصور ہے. ان سے زیادہ آپ کا قصور ہے کہ آپ اپنے مالک کو چھوڑ کر، پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر، جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ دوسری طرف جاتے کیوں ہو؟ آپ کو منع کیا گیا نا قرآن میں بار بار کہ دیکھو شیطان کے طریقے میں مت چلنا، دیکھو اس کی شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کی خطوات پر مت چلنا، خطوات شیطان، اس سے بچنا. لیکن آپ ہیں کہ آپ اس پہ فریفتہ ہیں، آپ اس پر مرے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ کا ہے یا اس کا ہے؟ شیطان کا تو ننگا ناچ ہر وقت ہو رہا ہے. اب آپ اگر جاتے ہو اس کے جھنڈے کے نیچے، آپ بیٹھتے ہو، تو قصوروار تو آپ خود ہو نا. اس کا تو کام ہی ہے، اس نے تو کرنا ہی ہے، وہ تو وعدہ کر کے آیا ہے، قسم کھا کر آیا ہے اپنے مالک سے، ٹھیک ہے، کہ اس بغاوت کرے گا. لیکن اگر آپ باغیوں کے سردار کے خیمے میں جاؤ گے تو لازمی بات ہے اس کے اثرات تو نمایاں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے لیے کوشش کرنے والا بنائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.